نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل عدل، کہ ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل عدل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد۔ میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی، کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی، شاہان دو عالم ہے غلامان محمد۔ میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ سنت کے متعلق تھوڑا سا مختصر کا تعارف، مختصر سا 2-3 واقعات بیان ہوں گے جن میں بتایا جائے گا کہ سنت کتنی اہم ہے، اور اس سنت پر ہی ہم ایک سیریز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر ایک پوری پلے لسٹ، یعنی صبح سے لے کر شام تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اٹھنے سے لے کر سونے تک، وہ سب اس پلے لسٹ میں آپ کو ملیں گی۔ اسی کو ہی چلانے کی، اسی کو ہی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج چھوٹا سا مختصر سا تعارف ہے وہ دینا ہے۔ آگے سے انشاءاللہ روٹین سے روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہے گی۔ شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ شعر ہم نے کئی بار سنا ہے اپنے مسجد کے مولوی سے، اور ہم شاید خود بھی کئی بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب مجھے میرے ایک دن استاد نے بتایا۔ کہتے کہ کی محمد سے وفا تو نے، پہلی شرط ہے اس میں کہ محمد سے وفا کر لی ہم نے، تو پھر کیا ملے گا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی یہ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے نبی سے محبت کرو گے نا، محمد سے محبت کرو گے تو میں تیرا ہوں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ لوح کہتے ہیں قسمت، اور قلم لکھنے والے کو کہتے ہیں کہ اگر ہم محمد سے وفا کریں گے تو ہم اپنی قسمت جیسے خود لکھیں گے، جیسے قسمت لکھنے والا قلم ہم ہماری قسمت کے خود مالک ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اس کی شرط ہے محمد سے وفا۔ اب محمد سے وفا کیا ہے؟ محمد کے طریقوں پر، محمدوں کی سنت پر، محمد کے ارشادات پر عمل کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا، جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کوئی ایویں سے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سنت کے موضوع پہ بات چلی ہے تو ایک میں اب ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ان کی امت کی ایک خاصیت بتا دیتا ہوں کہ ایک نا مکے میں ایک تاجر تھا، اس نے اپنا سارا سامان خرید و فروخت کی، اور شام کو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے قریب کا راستہ کہاں، کس طرف کو ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں راستہ قریب کا ہے لیکن وہ بہت خطرناک ہے، وہاں پر راستے میں ڈاکو ہوتا ہے اور وہ بہت بڑے ڈاکو ہیں، ان کا بہت بڑا گروپ ہے، اور ساتھ ایک راستہ ہے وہ بہت دور کا ہے اور ویران بھی ہے۔ اب وہ جو تاجر ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے جانا ہے یہ جو قریب کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا یار یہاں پر ڈاکو ہے، اس نے کہا کہ نہیں یار مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے اسی سے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرو، کوئی ون مین، کوئی سیکیورٹی وغیرہ کا انتظام کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی سیکیورٹی وغیرہ نہیں، بس مجھے ایک حافظ قرآن چاہیے جس کو قرآن آتا ہو۔ انہوں نے اس کو حافظ قرآن دیا۔ اس نے حافظ قرآن کو کہا کہ بیٹا میں لٹ جاؤں، برباد ہو جاؤں، ڈاکو مجھے قتل کر دیں، میں ان کو قتل کر دوں، تو نے نہ تو مجھے بچانا ہے، نہ میری مدد کرنی ہے، نہ میرا سامان بچانا ہے۔
تمہارا صرف ایک ہی کام ہونا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دینی ہے اور پڑھتے جانا ہے، رکنا نہیں کہیں بھی۔ راستے میں لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا۔ اب وہ عرب ڈاکو تھے، تو بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن عربی میں ہے تو عرب کو ان کی سمجھ آتی تھی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا میرے بندے وقت نہیں آیا وہ کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف آ جائے۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ وقت آ گیا کہ میں تیرے پاس لوٹا ہوں، میں توبہ کر لوں۔ اس نے اس بندے کو اس کا مال لٹایا، اور اس کی ایک عادت تھی، وہ جس بندے سے بھی مال لوٹتا تھا نا، وہ اس بندے کا نام کاپی پہ رجسٹر پہ لکھ لیتا تھا کہ میں نے اس بندے سے فلاں چیز لوٹی ہے، اور یہ لوٹی ہے، اس بندے سے لوٹی ہے۔ اب اس نے پکی توبہ کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت بخشی، تو اس نے نا وہ کاپی اور رجسٹر اٹھایا، اپنا گھر بار سب کچھ بیچا، سب پیسہ اکٹھا کیا اور لوگوں کو دینے کے لیے چلا گیا۔ دیتے دیتے آخر میں ایک یہودی کی باری آئی جس کے پاس سے اس نے ابھی تھوڑے ہی دن پہلے ایک تھیلی لوٹی تھی اسے۔ وہ اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یہودی باہر آیا، دیکھا تو وہ ڈاکو کھڑا ہے۔ وہ ڈر کر اندر بھاگنے لگا، یار یہ تو اب گھر تک آ گیا۔ تو اس ڈاکو بندے نے کہا کہ یار میں آج تجھے لوٹنے نہیں آیا، بلکہ میں نے توبہ کی ہے، میں نے جو تجھے لوٹا تھا اس کی معافی مانگنے آیا ہوں اور اس کی تلافی کرنے آیا ہوں، یعنی وہ جو لوٹا تھا تو میں واپس دینے آیا ہوں۔ اب وہ یہودی بندہ جو تھا وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر لاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا سامان ہے۔ اس نے کہا جی جو تم نے میری تھیلی لوٹی تھی وہ سونے کی بھری ہوئی تھی، یہ تو میرا سامان نہیں ہے اور نہ ہی اتنا اس کا عوض بنتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے لکھا ہوا ہے تمہارا سامان یہی ہے اور تم یہ لے لو۔ اور اس نے سوچا کہ یار اگر یہ سونے کی بڑی تھیلی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جتنے پیسے تھے سارے اس کو دے دوں پھر بھی سونے کی تھیلی نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ یار تیرا یہی سامان تھا، میں نے لکھا بھی ہوا ہے۔ وہ یہودی نہ مانا، اس نے کہا ایک شرط پہ میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ وہ ڈاکو پوچھنے لگا کون سی شرط ہے؟ یہودی نے کہا میں اپنے گھر سے تجھے سونے کی تھیلی لا کے دیتا ہوں، تو اس تھیلی کو پکڑ کر مجھے دے دے اور کہہ دے کہ بھائی لے اپنا سونا واپس لے لے۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ اس سے آسان بات کون سی ہو سکتی ہے، شرط اس سے آسان کون ہو سکتی ہے، تم لا کے دو میں دے دیتا ہوں، مجھے معافی مل جائے گی، اس سے اور کیا بڑا۔ وہ یہودی گیا، اندر سے مٹی کی بوری بڑی اور باہر ڈاکو کو دی اور اس کو کہا کہ مجھے یہ کہہ کر لوٹا دو کہ بھائی اپنا سونا واپس لے لے۔ اس ڈاکو نے ایسا ہی کیا، اسے کہا کہ بھائی یہ لے اپنا سونا واپس لے لے۔ اب یہودی نے وہیں کھڑے ہوئے اس سے بوری پکڑی، تھیلی پکڑی اور اس کو کھولا۔ اس کو کھول کے جب اس نے ڈیر کیا نا تو سونے یعنی مٹی سونا بن کے نکل گئی۔ اب یہودی اس سے کہنے لگا کہ بھائی سب سے پہلے تو مجھے جس محمد کا تو غلام ہے نا، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے وہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب حیران ہیں۔ وہ پوچھنے لگا کہ یار کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میری کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اگر وہ مٹی کو بھی کہتا ہے کہ یہ سونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کرنے کے لیے اس مٹی کو بھی سونا کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہاری بات سچ ہے کہ تم نے سچی توبہ کی ہے اور جو ہماری کتاب نے بیان کیا ہے تمہارے نبی کے بارے میں کیا وہ سچ ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں نے تجھے مٹی کی بوری لا کے دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سونا بنا دیا۔ توبہ میں بہت برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک دفعہ کئی کافروں میں ایک اللہ کے بندے اولیاء اللہ کھڑے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں کافر تھے۔ ایک کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ خدا کی قسم کہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ ان کا اتنا ہی کہنا تھا کہ پیچھے ان کے کافر کھڑا تھا، اس نے تلوار نکال کر ان کا سر قلم کر دیا۔ اب دیکھنے والا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے بندے کی قسم پوری کرنے کے لیے سر ڈر سے الگ ہے، لیکن پھر بھی اکیلا ڈر تلوار لیے تب تک اس بندے کے پیچھے بھاگتا رہا جب تک اس بندے کا سر ڈر سے الگ نہیں کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم بندے کو اپنا یار بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
اسی لیے اب ہم اللہ تعالیٰ کے کیسے ہوں گے؟ وہ راستہ بتایا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بتائے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سب پہ ایک ویڈیو بنائی جائے، ایک نہیں ان پہ کافی ویڈیو بنیں گی، تھوڑا سا کر کے روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہمارے چینل پہ۔ اگر تو آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ ایک پوری پلے لسٹ ہم تیار کر رہے ہیں جو ہم روزانہ بیس پہ روزانہ روٹین کے ساتھ ایک ویڈیو جس پہ اپلوڈ ہوگی، جو تقریباً زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کی ہوگی۔ اس میں سنتیں بتائیں جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے اور دنیا بھی۔ تو بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ نے ان ویڈیو میں سے کوئی بھی ویڈیو کو مس نہیں کرنا، لازمی سے دیکھنا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی، خود بھی کوشش کرنی ہے اور ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں و اقارب کو، کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا ہوتا ہے کہ یار میرا رشتہ دار، میرا دوست جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو انشاءاللہ اب روزانہ ملاقات ہوتی رہے گی، تو اب روزانہ آپ ویڈیو ایک اپلوڈ ہوگی تو آپ اس کو دیکھیے گا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے گا، نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ٹائم دیے ہوئے کا، آپ نے جو سنی باتیں ان پہ عمل کرنے کا، اگر ہم عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔